کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 15۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، کافی دیر لگا دی آج تم نے؟ زینت بیگم نے اسے آتا دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، کام تھوڑا زیادہ تھا، آپ بتائیں کیسا گزرا آپ کا دن؟ اس نے بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے ان کو دیکھا۔ ہاں الحمدللہ اچھا گزرا، تم بتاؤ؟ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ جب بھی اس کو دیکھتیں تو دل خوشی اور اطمینان سے بھر جایا کرتا تھا کہ اب یہی بیٹا ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ بہت مصروف گزرا، آپ کھانا لگائیں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر چلا گیا اور زینت بیگم کھانا لگانے چلی گئیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اس نے ان کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، تم کب فارغ ہوگے؟ انہوں نے سر کو جنبش دے کر پوچھا۔ کتنا فارغ؟ اس نے آئی برو اچکا کر مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اتنا فارغ کہ شادی ہو جائے، انہوں نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ کس کی؟ وہ انجان بنا، تمہارے بابا کی، زینت بیگم نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے اسے چھیڑا تو اس کا کہکا بے ساختہ بلند ہوا۔ ویسے آپس کی بات ہے، وہ آج بھی جتنے ہینڈسم ہیں تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ بھی مذاق میں ان کے ساتھ شامل ہوا تو وہ ہنس دیں، مگر ساتھ ہی ماضی کا ایک لمحہ یاد آیا تو گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تبھی ارحان کا موبائل بجا تو وہ ایکسکیوز می کہتا تیزی سے اٹھا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت سب برداشت کر سکتی ہے مگر شراکت داری نہیں۔ وہ یہ سنتے ہی مر جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ میں تو نہیں مری، ہاں پل پل مری ہوں۔ جب جب مجھے اس شخص کی ضرورت پڑی تو وہ اپنی من پسند بیوی کے ساتھ تھا اور جانے کیوں میں اس کو پکار نہ سکی۔ میں اس سے ہمیشہ کہنا چاہتی تھی کہ جب میں تم سے نظریں پھیروں تو مجھے منایا کرو، مجھے سمجھو کہ تم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے، مگر وہ ہر بار میرے ایک بار کہنے پر بھی مجھ سے دور چلا جاتا۔ میں نے ہر لمحہ اذیت میں گزارا، کیونکہ مجھے بیاہ کر لایا تو مجھے من پسند جملے سننے تھے۔ تب اس نے کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ میں اس کی زندگی میں ہوتی یا نہ ہوتی تو اس کو فرق نہ پڑتا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس کی زندگی میں ہونے اور نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنے سال گزر گئے تھے مگر کبھی کبھی دل اتنا دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتیں۔ تبھی ارحان کے قدموں کی آواز آئی تو انہوں نے فوراً نم آنکھیں صاف کیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا بہت حساس ہے اور وہ اگر ایک بار ان کو کمزور پڑتا یا روتا دیکھ لے گا تو وہ ان کی مسکراہٹ کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کس کی کال تھی؟ انہوں نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، آفس سے تھی۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر گفتگو کا تسلسل وہیں سے جوڑنا چاہا۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ شادی کرنی ہے تمہاری اب، انہوں نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر کیوں؟ ضروری نہیں کہ ذہین احمقانہ سوال نہ کریں، شادی کیوں کی جاتی ہے؟ زینت بیگم نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تو وہ چونکا اور پھر اپنی بات پر غور کرتے ہوئے ہنس دیا۔ میرا مطلب تھا کہ اتنی جلدی کیوں؟ اس نے مسکرا کر وضاحت پیش کی۔ دیکھو بیٹا، منگنی کو کئی ماہ ہو گئے ہیں، تم سیٹلڈ بھی ہو، زمر کی پڑھائی کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر دیری کیوں؟ زینت بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پھر بھی جلدی ہے ماما۔ بیٹا، تم کوئی 22-23 سال کے لڑکے تو ہو نہیں اب، ویسے بھی مجھے یہ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، اپنی خاطر نہ سہی میری خاطر کر لو، انہوں نے پہلے متانت سے کہا اور پھر راضی کرنے والے انداز میں کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح ہار گیا۔ اچھا، جیسے آپ کو مناسب لگے، اس نے آمادگی ظاہر کی۔ میرا شہزادہ بیٹا، میں صبح ہی ان کے گھر جاؤں گی اور جا کر کہوں گی کہ بس اب زبر ہمارے حوالے کر دیجئے، انہوں نے مسکرا کر ایسے کہا جیسے وہ تیار بیٹھی ہوئی تھیں۔ ضرور جائیں، مگر پلیز ماما آپ فورس نہ کیجیے گا، بلکہ ایسا کریں کہ پہلے کال پر اجازت لے لیں، ایسے مناسب نہیں لگتا، ارحان نے نرمی سے کہتے ہوئے ان کو مشورہ دیا تو انہوں نے بھی سر ہلاتے ہوئے اتفاق کیا۔ ہاں، میں آج ہی کرتی ہوں، ابھی رات ہو رہی ہے، صبح کریے گا۔ اس نے ان کو اتنا اتاولا ہوتا ہوا دیکھ کر دھیمے سروں میں ہنستے ہوئے رات ہونے کا احساس دلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ مسکرائیں۔ اللہ کرے وہ لڑکی میری ماں کے لیے مرہم بن جائے، ان تمام زخموں کی جو اپنوں کے دیے ہیں، اس نے کہتے ہی گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ زمر، تم فارغ ہو بیٹا؟ ماما نے اسے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں جی بالکل، اس نے مسکرا کر لیپ ٹاپ کو ایک طرف کیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، انہوں نے مسکرا کر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب اس کو اگلے گھر سدھارنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہاں جی کہیے، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
تمہاری ساس آنا چاہ رہی ہیں، یعنی وہ چاہ رہی ہیں کہ اب شادی کر دیجئے۔ ماما نے تو بس الفاظ کہے تھے، مگر اسے لگا کوئی تنگ جال اس کی گردن کے گرد ایک دم پھینک دیا گیا ہو۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کو یہ تذکرہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ جلدی نہیں ہے زمر بیٹا، اب تمہاری شادی کی عمر ہے، اور جب بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے یوں دیری کرنے کی؟ انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ لاجواب ہوتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ماما نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ جیسے آپ کو اور بابا کو مناسب لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کو دیکھا تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ چلو میں ان کو کہتی ہوں کسی دن مناسب وقت دیکھ کر آ جائیں۔ انہوں نے بھی مسکرا کر کہا اور چند باتیں کرنے کے بعد چلی گئیں۔ نہیں زمر، کسی ایسے شخص کے لیے آنسو نہیں بہانے جو تمہاری قسمت میں نہیں ہیں، اور نہ ہی تم اس کے دل میں ہو۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ یا اللہ، تو بہت رحیم ہے۔ اگر امان میرے حق میں بہتر ہے تو ان کو میری قسمت میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو اس کو میرے دل سے نکال دے۔ اس نے شدت سے دعا مانگی۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسوؤں کا ریلا اس کے ضبط کو بھی بہائے لے گیا۔ چند دن بعد زینت بیگم آئی تھیں اور دونوں گھروں کی باہمی رضامندی اور مشاورت سے چند ماہ تک کا وقت ان کو دے گئی تھیں۔ زمر کو ایک دم چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح امان کا خیال اس کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ شعوری اور لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی خیال رہا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اسے علم بھی نہ ہوتا اور وہ کتنی کتنی دیر بس اس کے متعلق ہی سوچتی رہتی۔ کبھی سکون ملتا اور کبھی یہی سکون اس کا ذہنی سکون برباد کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لاؤنج سے گزر رہی تھی جب بابا امان سے اسکائپ پر بات کر رہے تھے، تو وہ نہ چاہ کر بھی لاؤنج کے عقبی حصے کے باہر رک گئی تھی۔ وہاں سے لاؤنج بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ بابا کی اس کی جانب پشت تھی، جبکہ لیپ ٹاپ اسکرین اسے واضح نظر آ رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ بابا امان کا نمبر ملا رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر تک آپ سے بات کرتا ہوں، اور وہ لاشعوری طور پر منتظر تھی۔ کئی بار وہ جلے پیر کی بلی کی طرح وہاں سے چکر کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم مامو جان۔ آواز کے ساتھ ہی فریش سا چہرہ اسکرین پر ابھرا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر زمر کو لگا کہ وہ سانس نہ لے سکے گی۔ وہ بغیر پلکے جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ بابا نے مسکرا کر خوش دلی سے پوچھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی جواباً نرمی سے سوال کیا۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ کام میں کیا مصروف ہوئے؟ ماموں کو بھول ہی گئے؟ بابا نے نہ چاہ کر بھی اس سے شکوہ کیا۔ ماموں بس باوجود کوشش کے وقت نہیں ملتا، گھر بھی ہفتوں بعد کال کرتا ہوں۔ اس نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی وہ ساتھ کسی ای میل کو پڑھ رہا تھا۔ چلو کوئی نہیں، اب بتاؤ زمر کی شادی پر آؤ گے نا؟ بابا نے کہا تو زمر دم سادے ان کو سن رہی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے چہرے پر اپنی شادی کا غم تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کوشش کروں گا۔ اس نے سر کو جنبش دی، اور پھر اچانک ہی اس کی نظر ماموں کے عقب میں پڑی۔ پھر حیرانی سے اس نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ زمر؟ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔